أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما، إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم، وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. بدکاریوں کی ابتدائی سزا، اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کا ارتکاب کریں ان کے جرم پر 4 گواہ طلب کیے جائیں۔ اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو ان کی موت تک گھروں سے نکلنے نہ دیا جائے۔ یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ پیدا کرے، یعنی کوئی اور قانون ان کے لیے نازل فرمائے، اور جو 2 شخص بدکاری کے مرتکب ہوں ان کو اذیت دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان سے گریز کرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے اور رحم فرماتا ہے۔ توبہ کی قبولیت کے لیے شرط، اللہ کے ذمے ان کی توبہ کی قبولیت ہے جو نادانی میں برے عمل کر بیٹھتے ہیں پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں، ان کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور اللہ خوب علم رکھتا ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ ان کے حق میں توبہ قبول نہیں ہوتی جو برائیاں کرتے پھرتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کوئی مرنے کے قریب ہوتا ہے تو کہتا ہے اب میں نے توبہ کی، اور اسی طرح ان کافروں کی جو کفر کے ساتھ مرتے ہیں توبہ قبول نہیں ہوتی، ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ عورتوں کے استحصال کی ممانعت، اے ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ عورتوں کے زبردستی وارث بن بیٹھو، اور نہ انہیں دق کرنا اور پریشان کرنا جائز ہے تاکہ جو کچھ تم نے انہیں دے رکھا ہے اسے واپس لے سکو، یا انہیں دق کر کے خلا پر مجبور کرو، سوائے اس شکل کے کہ وہ کسی کھلے جرم کی مرتکب ہوں،
کوئی بدکاری کر بیٹھے ان کے ساتھ عام حالات میں اچھا سلوک کرو، ان کے ساتھ اچھی معاشرت اختیار کرو۔ اور اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو اس میں اللہ تعالیٰ بہت بھلائی رکھ دیتا ہے۔ تمہیں کبھی ان کی شکل و صورت پسند نہیں آتی، لیکن ان کے اخلاق اور گھر گرستی بڑے خیر کی حامل ہوتی ہے۔ اور اگر تمہیں ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانی ہی ہے اور اس کو تم ڈھیر سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ نہیں لے سکتے، کیا تم الزام لگا کر اور کھلے طور پر گناہ کر کے اس کا مال لینا چاہتے ہو؟ تم کیسے اسے لے سکتے ہو جبکہ تمہارے درمیان زن و شوہر کے تعلقات قائم ہو چکے ہیں اور وہ تم سے مضبوط عہد و پیمان لے چکی ہیں؟ عقد نکاح ایک مضبوط عہد و پیمان ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 15 سے آیت نمبر 21 تک تلاوت کی گئی اور ان کا ترجمہ پیش کیا گیا۔ اس سے پہلے جو سبق میراث کے احکام کے سلسلے میں گزرا تھا، اس میں جہاں جہاں پر میراث کا ذکر کیا گیا ہے اور حصوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، وہاں یہ بات بھی کہہ دی گئی ہے کہ جو قرض میت کے ذمے ہے اس کی ادائیگی اور جو وصیت اس نے کی ہے اس کے نفاذ کے بعد جو مال بچے گا وہ ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ جو مال بھی کسی میت نے چھوڑا ہے، اگر اس پر ذمہ داریاں تھیں اور دوسروں کے قرض تھے تو وہ قرض وارثوں کو نہیں مل جائیں گے، وہ مال وارثوں کو نہیں مل جائے گا، بلکہ جس کا وہ قرض تھا، جس کے بھی مالی مسائل اس پر تھے، ان مسائل کو پہلے دیکھنا ہوگا۔ لوگوں کے مال اس کے ذمے کس کس شکل میں ہیں، جس شکل میں بھی ثبوت ہو جائے کہ یہ مال میت کے ذمے تھا، فلاں کو ادا کرنا تھا، اس سے قرض لیا تھا یا اس کی امانت رکھی ہوئی تھی یا اس کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا تھا، اس نے کوئی چیز خریدی تھی اور ابھی رقم ادا نہیں ہوئی تھی، کوئی بھی شکل ایسی ہو جس سے اس پر دوسروں کے حق میں مالی ذمہ داری عائد ہوتی ہو، تو جو بھی اس حق کے مستحق ہیں، جن کا بھی مال اس کے ذمے ہے، ثبوت بہرحال فراہم ہونا چاہیے، تو وہ مال ادا کیا جائے گا۔ میراث میں سے پہلے ان کا حق ادا کیا جائے گا۔ اور قرض کا معاملہ اتنا سنگین قرار دیا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ معمول تھا کہ جب آپ کے سامنے کوئی جنازہ لایا جاتا، آپ کے صحابہ میں سے کسی صحابی کا کوئی جنازہ لایا جاتا تو آپ یہ پوچھتے کہ اس کے ذمے قرض تھا کہ نہیں۔ اگر یہ بتایا جاتا کہ قرض اس کے ذمے ہے تو یہ پوچھتے کہ اس نے اتنا مال چھوڑا ہے کہ قرض ادا ہو جائے۔ اگر یہ معلوم ہوتا کہ اتنا مال تو نہیں چھوڑا ہے تو آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے اور اپنے صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ تم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، یا آپ اسی لیے کرتے تھے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ قرض لینا اور پھر اس کے بعد اس کی ادائیگی نہ کرنا، یہاں تک کہ موت واقع ہو جانا، یہ ایسا مکروہ اور ناگوار فعل ہے کہ اس کی وجہ سے وہ شخص نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اس امامت کا مستحق نہیں ہے جو اس کی نماز جنازہ پر ہوتی۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہوتا تھا، ایسے لوگوں کی نماز جنازہ آپ نہیں پڑھاتے تھے جن کے ذمے قرض ہوتا تھا، اگر اس قرض کی ادائیگی کے لیے وہ رقم چھوڑ کے نہیں جاتے تھے۔ اسی لیے بڑی تاکید تھی کہ اصلاً تو قرض لیا نہ جائے، لیکن اگر لیا جائے تو اس کی جلد از جلد ادائیگی کی جائے، اور اگر ادائیگی زندگی میں نہیں ہو سکی ہے تو ورثہ پر اس کو لازم کیا گیا
کہ جو کچھ بھی اس نے مال چھوڑا ہو پہلے اس مال میں سے قرض ادا کیا جائے، جب قرض ادا ہو جائے گا تب وہ مال صاف ستھرا ہوگا اور اب وہ مال میراث میں تقسیم ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت ہی اہم پہلو ہے۔ عام طور پر لوگوں کے حقوق عائد ہوتے ہیں، واجب ہوتے ہیں، لیکن جو وارثین ہوتے ہیں وہ اپنے مورث کے بارے میں اس کی تحقیق بھی نہیں کرتے کہ اس کے ذمے حقوق کیا عائد ہوتے ہیں اور کون سے قرض لوگوں کے اس پر عائد ہو رہے ہیں۔ ان کی تحقیق میں پڑھتے نہیں، بس مال جھپٹتے ہیں، جو مال ان کو میراث میں مل گیا، اور اس میں بھی پھر اصول کے مطابق مال کی تقسیم نہیں ہوتی۔ اور خاص طور پر عورتوں کو محروم کرنے کا ظلم تو اکثر و بیشتر لوگ کرتے ہیں، بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں، جو اتنا بڑا مجرمانہ فعل ہے کہ جو بھی ایسا کرتے ہیں میراث کا صحیح طور پر حق ادا نہیں کرتے ہیں، قرآن نے ان کو صاف طور پر دھمکی دی ہے کہ وہ جہنمی ہیں۔ اس لیے سن لیں لوگ، اور جو لوگ سن رہے ہیں میں ان سے کہوں گا کہ سینکڑوں ہزاروں تک یہ بات پہنچا دیں اپنے خاندانوں میں اور دیگر خاندانوں میں، کیونکہ یہ ظلم ایسا ہے جو اچھے اچھے دیندار لوگ کر رہے ہیں، جو روایتی دیندار ہیں وہ اس جرم کو کر رہے ہیں۔ جیسے شادیوں میں اسراف کا جرم اچھے اچھے دیندار حاجی صاحبان خوب ڈٹ کے کرتے ہیں، وہاں پر وہ شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں، ان کو ذرا شرم نہیں آتی کہ انہوں نے حج کیا ہے اور وہ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کی بندگی کا اظہار کرتے ہیں، سب کچھ فراموش کر دیتے ہیں جب وہ شادی کی جہنم میں گھستے ہیں، اور جب وہ شیطان کے بھائی بن کر فضول خرچیاں کرتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں اپنی دولت کا۔ یہ سب مجرمانہ عمل ہے، یہی وہ مجرمانہ اعمال ہے جنہوں نے خاندانوں کو تباہ کر دیا ہے، جنہوں نے لڑکیوں کی شادیوں میں دشواریاں پیدا کی ہیں۔ تو بہرحال میراث کے جو احکام بتائے گئے تھے ان میں ایک مسئلہ تو قرض کا تھا، دوسرا مسئلہ وصیت کا تھا کہ کسی شخص کو اپنے مال میں وصیت کا، خاص طور پر اس وقت جب اس کی وفات کا وقت قریب ہو، وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جو آخری بیماری لگتی ہو، تو اس وقت وہ اپنے مال میں وصیت تہائی مال میں کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ بعض صحابہ کے یہ عرض کرنے پر کہ حضور ہم چاہتے ہیں اپنا مال پورا خرچ کر دیں، تو آپ نے یہ فرمایا تھا کہ ایک تہائی مال خرچ کرو۔ اس سے یہ بات اخذ کی گئی کہ ایک تہائی مال جو ہے اس میں اس کو حق ہے کہ وصیت کرے، اور باقی مال وارثوں کا حق ہے، وہ حق انہیں ملنا چاہیے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ اگر وہ صحت کی حالت میں ہے اور اپنا پورا مال خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس پر کوئی دوسرا حق عائد نہیں ہوتا ہے اور وارثوں کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے۔ وہ صحت مند ہے، اس کو پھر آئندہ کمانا ہے، جو بھی کرنا ہے اس کی اپنی زندگی سے متعلق مسئلہ ہے، ابھی وارثوں کا حق وابستہ نہیں ہوا ہے۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر جب جنگ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی، اپنا پورا مال حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں لے آئے۔ حضرت عمر آدھا مال لائے تھے اور حضرت ابوبکر پورا مال لے آئے تھے۔ تو یہ نہیں کہا گیا کہ تم نے 2/3 گھر پہ کیوں نہیں چھوڑا، 1/3 میں صرف تمہارا حق ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے یہ اس وقت پیش آتا ہے جب موت قریب ہو، یعنی جس کو مرض الوفات کہتے ہیں، اس مرض میں انسان مبتلا ہو، تو اب گویا وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس میں وصیت کرنے کا مطلب دوسرا ہونے لگتا ہے کہ وہ اپنے وارثین کو گویا محروم کرنا چاہ رہا ہے۔ تو ان کا حق جو وابستہ ہو گیا ہے، قریب آ گیا ہے، اس وقت اس طرح کا کوئی عمل کبھی کبھی حسن نیت پر محمول نہیں ہوتا، بلکہ اس کے دوسرے مضر پہلو ہوتے ہیں۔ اس لیے وہاں پر یہ پابندی لگا دی گئی ہے اور یہ مسئلہ ایک طرح کا اجماعی مسئلہ بن گیا ہے۔ حالانکہ قرآن پاک میں اس طرح کی کوئی صراحت نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو بات اس میں ارشاد فرمائی ہے وہ آپ نے ترجیحی طور پر اس ارشاد فرمائی کہ تم اپنی اولاد کو اس حالت میں چھوڑو کہ وہ ضرورت مند نہ ہو، یہ زیادہ بہتر ہے اس سے کہ تم سارا ہی مال خرچ کر دو۔ تو وہ آپ کی
کی جو بات ہے در حقیقت ایک استحبابی نوعیت کی بات تھی، لیکن اس کو محسوس کرتے ہوئے کہ جو ورثہ ہے ان کا حق ختم نہ ہو، اس مسئلے کو اس طرح سے لیا گیا ہے کہ ایک تہائی مال میں اس شخص کا حق ہوتا ہے کہ جس کا انتقال ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ وہ اپنی صحت کی حالت میں، اپنی جوانی کی زندگی میں، بڑھاپے کی زندگی میں اپنا پورا مال بھی اگر دینا چاہے تو اس کو اس کا حق حاصل ہے۔ کسی بھی خیر کے کام میں لگانا چاہے یا کسی کو دینا چاہے، بس یہ بات ہونی چاہیے کہ وہ خود کسی پر ظلم نہ کر رہا ہو اور وہ خود اپنی طرف سے کسی کو محروم نہ کر رہا ہو، یعنی جس کا حق قانونی طور پر وابستہ ہوگا اس کو محروم کرنے کی کوئی بات نہ ہو، اپنا کوئی غصہ نہ اتار رہا ہو اور کوئی جذباتی فیصلہ نہ کر رہا ہو۔ اس لیے اگر اس طرح کا ثبوت ہو کہ جو وصیت کی گئی ہے وہ وصیت عادلانہ نہیں ہے، منصفانہ نہیں ہے، اور جو صاحب حق تھے ان کا حق اس میں مار دیا گیا ہے اور صحیح نیت کے ساتھ یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے، تو وصیت میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت یہ حق دیا گیا ہے گھر والوں کو، ذمہ داروں کو، کہ وہ اس کا جائزہ لے لیں کہ وصیت صحیح ہے کہ نہیں۔ مثلا اگر خدا نخواستہ کوئی شخص وصیت کر جائے کسی شرابی، کسی جواڑی کے سلسلے میں، کسی فضول خرچ انسان کے سلسلے میں، کسی ایسے شخص کے سلسلے میں جو اپنا مال صحیح صرف نہیں کرتا، تو ایسی وصیت کو نافذ نہیں کرنا چاہیے۔ شرعاً اس وصیت کا نفاذ جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے مجموعی طور پر اس کا جواز نہیں ہے کہ وہ اپنا مال یا کسی کا بھی مال حرام میں خرچ ہونے دیں۔ لہذا جہاں پر ان کا زور نہیں چلتا ہے وہاں تو ظاہر ہے کہ جو شخص جرم کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، حکومت اگر اس کو سزا دے سکتی ہے تو دے گی، لیکن افراد اس کے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن جہاں پر صورتحال یہ ہے کہ اب جو گھر کے ذمہ دار ہیں، جو وارث ہو رہے ہیں، ان کو وصیت کا نفاذ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، تو ان کو یہ دیکھ بھی لینا ہے کہ اگر یہ وصیت غلط ہو رہی ہے، ناجائز ہو رہی ہے، غلط شخص کے لیے ہو رہی ہے، دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے، تو اس وصیت کا نفاذ نہیں کیا جائے گا۔ فرض کیجئے کہ کوئی شخص وصیت کر دے کسی سینما کے لیے، کسی تھیٹر کے لیے، کسی شراب کی دکان کے لیے، کسی بھی غلط کام کے لیے، تو اس وصیت کا نفاذ حرام ہے، اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ لہذا جو حق وصیت کا دیا گیا ہے، ایک تہائی مال میں اجماع اس پر ہے، ایک تہائی مال میں جو حق دیا گیا ہے اس حق کا استعمال کیا جائے گا جب وہ حق اور انصاف کے مطابق وصیت ہوگی۔ اور اس میں یہ حق اس لیے دیا گیا ہے کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو وارث ہوتے ہیں، جن کے حقوق، جن کی میراث قرآن میں بیان کر دی گئی ہے یا حدیثوں میں تفصیلات بیان کی گئی، ان کے علاوہ ایسے متعدد لوگ ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں کہ جو مستحق ہوں اس شخص کی نیکی کے اور اس شخص کے احسان کے مستحق ہوں۔ مثلا کوئی بھانجا ہے، کوئی بھتیجا ہے، کوئی خاتون ہے، رشتہ دار ہے، غریب ہے، محتاج ہے، اور میراث میں ان کو حق نہیں مل رہا ہے، تو ایسی شکل میں اس کو وصیت کا چونکہ حق حاصل ہے تو واضح وہ یہ کر سکتا ہے کہ بھئی فلاں کے لیے، جن کو وصیت میں حصہ نہیں مل رہا ہے، جن کو میراث میں حصہ نہیں مل رہا ہے، ان کے لیے وصیت کر دے، اپنے پھوپھا کے لیے وصیت کر دے، کسی چچا کے لیے وصیت کر دے، کسی خاندان کے فرد کے لیے کر دے، کسی پڑوسی کے لیے کر دے، کسی کار خیر کے لیے وصیت کر دے، تو یہ اس کے لیے آزادی رکھی گئی ہے کہ اس کے مال میں یہ حق اس کا ہو۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ پہلے قرض ادا کیا جائے گا، پھر وصیت پر عمل ہوگا، پھر میراث تقسیم ہوگی۔ اب قرض کے بعد اور وصیت کے بعد جو مال بچے گا، یہ مال ہوگا جو ورثہ میں تقسیم کیا جائے گا اور ان کو اس کا حق ملے گا۔ بہرحال میراث کے مسائل اور وصیت اور قرض کے مسائل کے بعد اب یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے مدنی ماحول میں کہ جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی ہے، لیکن ابھی اسلامی حکومت ایسی پختہ اور مضبوط نہیں ہوئی ہے کہ جو جرائم سے متعلق قوانین ہیں
ان کے تفصیلی نفاذ کی شکلیں پیدا ہو جائیں۔ ابھی وہ استحکام نہیں ہوا ہے، اور اسلام میں جو تدریج ملحوظ رکھی گئی ہے فرائض میں بھی رکھی گئی ہے اور ممنوعات میں بھی رکھی گئی ہے۔ شراب کا جہاں تک تعلق ہے، شراب ایک بری چیز ہے اور شراب کے بہت سے نقصانات ہیں، لیکن مکہ مکرمہ کے 13 سال میں شراب کو حرام نہیں قرار دیا گیا۔ پھر مدینہ منورہ آنے کے بعد سن 5 ہجری تک شراب ممنوع نہیں ہوئی۔ سن 5 ہجری میں وہ آیت کریمہ نازل کی گئی جس میں قطعی طور پر شراب اور جوئے کی حرمت کا اعلان کیا گیا۔ تو اب اس طرح سے 13 سال وہاں کے اور پھر 5 سال یہاں کے، تو 18 سال کے بعد شراب کی ممانعت کا فیصلہ کیا گیا۔ ایسے ہی سود ایک لعنت ہے، لیکن چونکہ حالات سازگار نہیں تھے اس لیے مکے میں سود کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا۔ پھر مدینہ منورہ کے بھی ابتدائی دور میں سود کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد فتح مکہ کے بعد یا حضور پاک علیہ السلام نے سن 10 ہجری میں جب حج فرمایا تو قطعی طور پر حج کی سود کی حرمت کا اعلان کیا گیا، اور سخت الفاظ اور لب و لہجے میں کہ جو بھی اب اس کاروبار کو جاری رکھے گا اس کی اللہ و رسول سے جنگ ہے۔ اسی طرح نماز مکہ مکرمہ میں فرض ہو گئی، لیکن ابتداً صرف 3 وقت کی نماز تھی۔ پھر اس کے بعد جب اسراء و معراج کا واقعہ ہوا تو 5 وقت کی نماز ہو گئی، لیکن صرف 2 رکعتیں تھیں۔ مغرب کی 3 تھی لیکن باقی 2 رکعتیں تھیں، فجر کی 2، ظہر کی 2، عصر کی 2، عشاء کی 2۔ پھر مدینہ منورہ ہجرت ہوئی، اور ہجرت کے بعد پھر ترمیمات ہوئیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے ہی وہ ترمیمات بیان فرمائیں، لہذا ظہر کی 4 ہو گئیں، عصر کی 4 ہو گئیں، عشاء کی 4 ہو گئیں، فجر کی 2 ہی برقرار رکھی گئیں اور مغرب کی 3 برقرار رکھی گئیں۔ تو یہ اسٹیجز تھے۔ ایسے ہی مکہ مکرمہ میں زکوٰۃ کی فرضیت کا اعلان کر دیا گیا۔ اقیم الصلاۃ کا حکم سورہ مزمل میں دیا گیا، جو قطعی طور پر مکی سورہ، اور مقامات پر بھی انفاق فی سبیل اللہ وغیرہ کا ذکر ہوا۔ لیکن آگے چل کر اس کی یہ تفصیلات کہ کس کس مال میں کتنی زکوٰۃ عائد ہوتی ہے، کس سے لی جائے گی، کس کو دی جائے گی، کس ترتیب سے دی جائے گی، یہ ساری تفصیلات سن 9 میں سامنے آئیں۔ اس وقت پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے جو ہے کلیکٹرز اور آفیسرز متعین فرمائے، جن کو مختلف علاقوں میں زکوٰۃ کی وصولیابی کے لیے بھیجا گیا۔ ایسے ہی زنا کی اور بدکاری کی حرمت پہلے دن سے کر دی گئی۔ مکہ مکرمہ ہی کے دور میں تمام اس طرح کی محرمات کا اور ایسی برائیوں کی حرمت کا اعلان کر دیا گیا کہ اسلام ان چیزوں سے اتفاق نہیں رکھتا۔ لیکن ان برائیوں کے ازالے کے لیے کون سا طریقہ کار اختیار کیا جائے، سزائیں کون سی دی جائیں، نہ دی جائیں، کیا کیا جائے، مکہ مکرمہ کے 13 سالہ دور میں جرائم کی کسی سزا کا تذکرہ نہیں کیا گیا، کیونکہ اس وقت دعوت دی جا رہی تھی، اصلاح کی جا رہی تھی، حکومت موجود نہیں تھی، طاقت موجود نہیں تھی، کسی ایسے حکم کا نفاذ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر مدینہ منورہ ہجرت ہوئی۔ اب مدینہ منورہ ہجرت کے بعد بھی فوراً سزائیں نہیں نافذ کی گئیں۔ اسلامی حکومت کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ایک ہوا بٹھا دیا جائے کہ بس اسلامی حکومت قائم ہوئی اور چور کے ہاتھ کٹنا شروع ہو گئے اور زانی کو جو ہے سنسار کیا جانے لگا یا کوڑے مارے جانے لگے۔ یہ جو دشمنوں نے ایک ہولناک تصور قائم کیا ہے اور اس کو پھیلایا ہے کہ اسلامی حکومت کا مطلب ہی ہے، یہ واقعہ یہ ہے کہ ایک زبردست مجرمانہ پروپیگنڈا ہے، اسلام کو بدنام کرنے کا موقع۔ اور ہمارے کچھ مسلمان بھی ایسے بیوقوف قسم کے ہیں کہ وہ بھی اسلام کے جب تصور پیش کرتے ہیں، اسلامی حکومت کا نظریہ پیش کرتے ہیں تو سزاؤں سے بات شروع کرتے ہیں۔ گویا اسلامی نظام کے قیام کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سزائیں دی جائیں گی، یہ بالکل غلط ہے۔ اسلام اصلاً ایجابی اور مثبت طریقے پر اپنا کام شروع کرتا ہے، دعوتی راستے سے کام شروع ہوتا ہے، تربیت کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، تعلیم دی جاتی ہے، ذہن سازی کی جاتی ہے، حالات ایسے بنائے جاتے ہیں کہ جن میں جرم نہ ہو۔
اگر حالات ایسے نہیں ہیں تو پھر جرم پر سزا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب قحط پڑا اور اس میں لوگ مصیبت میں پڑ گئے اور کھانے کے لالے پڑ گئے، تو اس وقت انہوں نے چوری کی سزا موقوف کر دی۔ اس وقت عام الرمادہ کہتے ہیں اس کو، اس زمانے میں یہ کہا کہ بھائی اب تو آدمی بھوک سے مجبور ہو سکتا ہے کہیں کچھ کھا لے، چوری کر لے، تو چوری کی سزا نہیں دی جائے گی، کیونکہ پہلے وہ اسباب مہیا ہوں، وہ حالات مہیا ہوں، وہ ماحول مہیا ہو جس میں چوری نہ ہو۔ اگر ہم وہ ماحول مہیا نہیں کر رہے ہیں تو پھر سزا دینے کا بھی ہم کو حق نہیں۔ بالکل اسی طرح کہ جیسے جب تک یہ ماحول نہ ہو کہ فحاشی، عریانی اور جرائم پیشگی، اس کو معاشرے سے ختم نہ کیا جائے، جب تک اس کا خاتمہ حکومت نہ کر لے، اسے حق نہیں ہے کہ بدکاریوں پہ سزا دے۔ یہ تو ایسا ہی ہوا کہ کھانا نہ دیا جائے اور پانی نہ دیا جائے اور پھر لوگ تڑپ کر کچھ بھی کھانے کے لیے مجبور ہوں، اور اس کے بعد جو ایسا کرے اس کو کوڑے لگا دیے جائیں، اس کو مارا جائے۔ یہ تو ظلم ہے، یعنی انسانوں کو پہلے مجبور کر کے ڈھکیلا جائے برائی کے ماحول میں، اور اس کے بعد جب وہ اس میں پھنسیں تو ان کو مارنا شروع کر دیا جائے۔ تو چونکہ پوری دنیا آج بگاڑ میں پھنسی ہوئی ہے، برائیوں میں الجھی ہوئی ہے، اس لیے جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام یہ سزائیں دیتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اگر یہ سزائیں نافذ کی گئی تو 80%، 90% لوگ تو بس کوڑے ہی کھاتے رہیں گے، کیونکہ ماحول فاسد ہے، بگڑا ہوا ہے۔ اب اسلام یہ کہتا ہے کہ پہلے تعلیمی، تربیتی اور اصلاحی مہم اس طرح چھیڑ دینی چاہیے کہ ماحول میں وہ اسباب نہ رہیں جو اسباب بدکاریوں پر ابھارتے ہیں۔ سینما گھر نہ ہوں، تھیٹر نہ ہوں، اور غلط قسم کی فلمیں نہ دکھائی جا رہی ہوں، اور غلط قسم کا میڈیا موجود نہ ہو، شراب کے اڈے نہ ہوں، اور قہبہ خانے نہ ہوں، اور وہ اسباب نہ ہوں جو ان برائیوں پر اکسانے والے ہیں، اور ایسی چیزیں نہ ہوں جو جنسی آگ کو بھڑکانے والی ہیں۔ پہلے ان کا ازالہ ہو۔ جب ان کا ازالہ ہو اور ماحول اس طرح بنا دیا جائے کہ اب وہاں نیکیوں کی طرف طبیعت راغب ہو اور برائیوں سے خود ایک نفرت سی پیدا ہو جائے اور ان کے ابواب، دروازے مسدود کر دیے جائیں، تب اس وقت پھر یہ حق ہے کہ چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اور بدکاری کرنے والے کہ اگر کہ بدکاری کا ثبوت مل جائے تو اگر وہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو کوڑے لگائے جائیں، اور اگر شادی شدہ ہیں تو ان کو رجم کیا جائے۔ یہ ساری باتیں بھی جو ہیں وہ بھی ایک دم سے نہیں طے ہو گئیں، ماحول سنوارا گیا، بنایا گیا، اصلاح کی گئی، تعلیم و تربیت کے نظام کو درست کیا گیا، پھر سزاؤں میں بتدریج فیصلے کیے گئے۔ اب یہ پہلا مرحلہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ جو عورتیں بدکاریاں کریں، ملوث ہوں برائیوں میں، ان کے بارے میں 4 لوگوں کی گواہی لو، اگر گواہی ملتی ہے تو ان کو گھروں میں ہی پھر رکھو۔ یعنی ایک مرتبہ یہ معلوم ہو گیا کہ یہ باہر پھرتی ہیں، ادھر ادھر جاتی ہیں، بے پردہ رہتی ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ برائیاں پیدا ہو رہی ہیں، تو پھر اب ان کو گھر سے نکلنے نہ دو۔ تو یہ مطلب نہیں کہ گھر میں ان کو باندھ دو، جکڑ دو، بس یہ کہ گھر سے وہ باہر نہ جائیں، گھر میں ہی اب ان کو روک دیا جائے کہ اب آپ کو گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، گھر ہی پہ رہنا ہوگا تاکہ برائی سے بچایا جائے۔ ابھی یہ حکم نہیں ہے کہ ان کو کوڑے لگا دیے جائیں، یہ حکم نہیں ہے کہ ان کو کوئی سخت سزا دی جائے، پہلے مرحلے۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ وہ مرد و زن جو بدکاری میں ملوث ہوں ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ ان کو تکلیف دی جائے، یعنی ہاتھ سے مارا جا سکتا ہے یا کسی چھڑی سے مارا جا سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ 100 کوڑے یا 80 کوڑے یا اتنے کوڑے یا فلاں، بلکہ آذوہما، ان کو تکلیف دینی چاہیے، یعنی ان کو یہ معلوم ہو کہ یہ ہلکا موضوع نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ سہولت کے ساتھ وہ جرم کرتے ہوئے معاشرے میں رہتے رہیں گے، ان کو تکلیف دی جائے۔ اور تکلیف دینے میں آذوہما کا جو لفظ ہے تو ظاہر ہے ڈانٹ، پھٹکار، عتاب، ناراضگی، یہ سب اذیت میں شامل ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ لازماً ان کو لکڑی سے مارا جائے یا کوڑے مارے جائیں، آذوہما میں یہ مراد نہیں، عتاب اور ناراضگی کا اظہار اور سخت ان سے معاملہ، یہ بھی ایذا ہے۔ اور اس پھر یہ فرمایا گیا کہ اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، ان کو احساس ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہوئی اور اصلاح کر لیتے ہیں تو چھوڑ دو۔ پھر
پھر اب مت چھیڑو، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اور اسی موقع پر یہ بات ارشاد فرما دی گئی کہ اللہ تعالیٰ آئندہ چاہے گا تو مزید قوانین عطا فرمائے گا، اب ان قوانین کا انتظار کرو جو ابھی اس مرحلے میں نہیں دیے جا رہے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے جس مرحلے میں وہ بات نہیں کہی جا رہی۔ اب اس کے بعد جب جنگ بنی المستلق میں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام شریک ہوئے اور حضرت عائشہ آپ کے ساتھ تھیں، اور واپسی میں ایسے حالات پیدا ہوئے تھے کہ قافلے سے حضرت عائشہ بچھڑ گئی تھیں، اور اس کے بعد پھر وہ صفوان ابن المعطل ان کو لے کر آئے تھے، اور وہ بھی اس طرح کے زمین وہ پیدل چلتے ہوئے اور اونٹنی کی نکیل پکڑ کر لے جا کر ان کو جہاں قافلہ رکا تھا پہنچایا۔ تو اس پر عبداللہ ابن ابی اور اس کے ٹولے کے منافقوں نے ایک سازشی پروپیگنڈا کیا ان کے خلاف، ان پر الزامات لگائے۔ یہ جو مرحلہ تھا یہ سن 6 میں واقعہ پیش آیا، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سن 5 کا ہے، بہرحال یعنی بالکل ابتدا کا نہیں۔ تو اس وقت یہ واقعہ جب پیش آیا تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورۃ النور نازل کی گئی، جس کی ابتدا ہی میں بدکاری کی سزا کا تذکرہ فرمایا گیا۔ اب وہ مرحلہ ہے، یعنی اس سے پہلے والا یہ مرحلہ ہے، یہ یوں سمجھ لیجئے 3 ہجری کا ہوگا، 4 ہجری کا ہوگا، لیکن اس کے بعد جو مرحلہ آیا ہے سن 5 ہجری میں، اس میں یہ بات ارشاد فرما دی گئی کہ جو لوگ بھی اس بدکاری کے مجرم ہوں گے ان کو پھر 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اس وقت جب کہ گواہیاں سامنے آ جائیں، 4 افراد گواہی دیں تب وہ جرم ثابت ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بھی آسان نہیں تھا، کڑی شرائط لگائی گئیں ثبوت کے لیے، اسی لیے تاکہ جہاں تک ممکن ہو ان سزاؤں سے بچایا جائے، لوگوں کو ان سزاؤں سے بچایا جائے، اس لیے کوئی جلد بازی نہ کی جائے، اور شبہ پیدا ہو تو پھر حد جاری نہ کی جائے۔ ادرأوا الحدود بالشبہات کا حکم دیا گیا کہ کوئی بات بھی اگر مشتبہ ہو رہی ہو، شک پیدا ہو رہا ہو، تو پھر حد کو دفع کر دو، حد جاری نہیں کی جائے گی۔ یہ نہیں کہ حد کے انتظار میں رہو، اس کی تلاش میں رہو، اور معاشرے کو ایسا بنا دو کہ بس لوگ سب سہمے رہیں، ڈر رہے ان کے اوپر مسلط، یہ بات درست نہیں ہے۔ اصل چیز بہرحال مثبت تعمیر کا کام ہے، مثبت تعلیم کا کام ہے۔ اس مثبت ماحول میں جو شخص کوئی مجرمانہ عمل کرتا ہے گویا وہ شذوذ کا اظہار کر رہا ہے، اور وہ معاشرے کے عام ماحول سے الگ ہٹ کر اپنی مسخ شدہ فطرت کا اظہار کر رہا ہے، تو وہ اس بات کا مستحق ہوتا ہے کہ اس کو سزا دی جائے۔ سزا بھی اس کو صرف تکلیف دینے کے لیے نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس لیے ہوتی ہے کہ دوسروں کے لیے عبرت ہو۔ اس لیے اسلام میں یہ بھی حکم ہے کہ سزا کھل کر دی جائے، کھلے میدان میں دی جائے، جیل کی کوٹری میں سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ فیصلہ ہونے کے بعد لوگوں کی عبرت کے لیے بھیڑ کے درمیان ایک بڑے میدان میں کھلے طور پر اطلاع دے کر اس کو سزا دی جائے گی۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ لوگوں کے اندر سے جرائم کی جڑیں نکال کے پھینک دی جائے، لوگوں میں جرم کی ہمت نہ رہے، خوف طاری ہو جائے کہ یہ ہے کڑی سزا۔ اس لیے اسلام میں جو سزا رکھی گئی ہے وہ فی الحقیقت دوسروں کی عبرت کے لیے رکھی گئی ہے، اس کو بھی چوٹ پہنچانا ہے جو مجرم ہے، تاکہ اس کو بھی کڑا سبق مل جائے۔ یہ تھا پہلا وہ مرحلہ۔ اس کے بعد پھر وہ مرحلہ آیا کہ شادی شدہ کو رجم کیا جائے۔ یہ اس 5 ہجری کے بھی بعد کا ہے، اور اس سلسلے میں بھی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ جو سزا ہے پتھروں سے مار مار کے ہلاک کرنے کی، یہ دراصل سزا ہے افساد فی الارض کی، یعنی ایسے مجرم جو کرپٹڈ بھی ہیں اور کرپشن معاشرے میں پھیلانا چاہتے ہیں، تو انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض۔ اس آیت کے تحت بعض علماء یہ سمجھتے ہیں کہ رجم کا جو حکم ہے وہ یہ نہیں کہ ایک معمول کا حکم ہے کہ جب بھی بس کیس ثابت ہو جائے اس طرح تو نافذ کر دیا جائے گا، بلکہ دراصل اس کو
ان جرائم میں شمار کیا گیا ہے جو ملک دشمنی پر اور معاشرہ دشمنی پر مبنی ہے، یعنی جن کے ذریعے پورا معاشرہ کرپشن میں مبتلا ہو جائے گا، اس طرح کے خطرات ہیں، وہاں پر اتنی سخت سزا کے نفاذ کی بات کی گئی ہے۔ عام طور پر فقہا نے تو بہرحال اس کو قانونی شکل صرف یوں دی ہے کہ جو بھی شادی شدہ ہیں وہ اگر اس طرح کا جرم کرتے ہیں، یعنی جب ان کے لیے اسباب موجود تھے کہ اس جرم سے وہ بچ کر زندگی گزار سکتے تھے، اس کے باوجود کرتے ہیں تو ان کی سزا پھر بہت کڑی ہے۔ اور یہ سزا یہودیوں کے ہاں بھی تھی۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک یہودی اور یہودیہ کا کیس آیا تھا، اور اس کے بعد یہ بات چلائی گئی کہ ہمارے یہاں تو اس طرح کی سزا نہیں ہے، ہمارے یہاں تو صرف چہرے پر کالک لگا کر اس کو لوگوں کے سامنے گھمایا جاتا ہے، ذلیل کیا جاتا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مطالبہ کیا تھا کہ تورات لے کر آؤ، اور عبداللہ ابن سلام بھی آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جب وہ تورات لے کر آئے، ایک پادری صاحب تورات لے کر آئے، اور انہوں نے بڑی چالاکی سے اس جگہ پر ہاتھ رکھ دیا جہاں رجم کے سلسلے کی آیت تھی، اور ادھر ادھر سے پڑھنے لگے، تو انہوں نے اس کا ہاتھ ہٹایا، ہاتھ کو مارا، تو فَإِذَا آیَةُ الرَّجْمِ تَلُوحُ، تو راوی کا بیان ہے کہ جو رجم سے متعلق تورات کی آیت تھی وہ چمک رہی تھی، صاف نمایاں تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تورات میں بھی یہ حکم موجود تھا اور اس کا نفاذ کیا جاتا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے قوانین میں تبدیلیاں کر دی، جیسے یہودیوں کا اتباع کرتے ہوئے آج ہماری مسلم حکومتوں نے بھی رجم کی سزا کو تو ختم کر دیا، کوڑوں کی سزا کو بھی ختم کر دیا، اور اب تو یہ نوبت آ گئی آل سعود کے جو مجرم حاکم ہیں، وہ یورپ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے شیطان کو خوش کرنے کے لیے دھیرے دھیرے ان سزاؤں کو ہٹا رہے ہیں جن کے بارے میں یورپ کہتا ہے کہ یہ تو بربریت والی سزائیں ہیں۔ اسلام پر وہ الزام بربریت اور وحشت ناکی کا لگاتا ہے۔ تو یہ لوگ جو یورپ کے چیلے چپاٹے ہیں، یہ اسلام کا چہرہ صاف کرنا نہیں چاہتے، بلکہ ان سے تقرب چاہنے کے لیے یہ دھیرے دھیرے اسلام میں ترمیمات کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پوری شریعت کا خاتمہ ہو رہا ہے، کسی ملک میں شریعت کا نفاذ نہیں ہے بشمول حکومت سعودیہ۔ وہاں پر بھی شریعت کا، یعنی شریعت جو مکمل ہے، اس کا نفاذ نہیں ہے۔ کمزوروں پر، کچھ غریبوں پر ایک آدھ حکم چوری چکیٹی کا نافذ کر دیتے ہیں، وہ بھی ان پر کہ جن سے غلطی میں کچھ چوری ہو جاتی ہے ان پر تو یہ حکم نافذ ہو جاتا ہے، لیکن بادشاہ سے لے کر ان کے نیچے ملازم تک جو پورے ملک کی چوری کر رہے ہیں اور ڈکیتی مار رہے ہیں، اور پوری دولت جو مسلمانوں کی یہ کھا رہے ہیں اور تیل کے چشمے پیے چلے جا رہے ہیں، ان مجرموں پر کوئی سزا نافذ نہیں ہوتی، جبکہ ان کو بیت المال میں وہی حق مل سکتا تھا جس کو مجلس شورا طے کرتی منصفانہ بنیاد پر۔ لیکن یہ مالک بنے ہیں ملک کے، وہاں کی زمینوں کے مالک، تیل کے چشموں کے مالک، وہاں کی کانوں کے مالک بنے ہیں یہ مجرم اور ڈکیت، اور ساری مسلمان امت سمجھتی کہ ہاں ان کا تو حق ہے، وہ بادشاہ ہیں۔ اسلام اتنا بگاڑا گیا، اتنا مسخ کیا گیا کہ تصور اچھے پڑھے لکھے لوگوں سے، مدرسے کے طالب علموں سے اور ان کے استاذوں کے ذہنوں سے نکل گیا کہ بیت المال تمام مسلمانوں کا ہوتا ہے، اور اس بیت المال میں بادشاہ کا کوئی حق نہیں ہے جب تک کہ مجلس شورا اس کی تنخواہ نہ طے کرے۔ اور تنخواہ کے طے کرنے میں مثال سامنے رکھی جائے گی ابو بکر صدیق کی، عمر فاروق کی، عثمان ابن عفان کی، علی ابن ابی طالب کی۔ ان کے بعد کے لوگوں کو بطور مثال ہرگز پیش نہیں کیا جائے گا۔ وہ سب ظالم تھے، اور ان سب نے اسلام کی دولت کا اور بیت المال کی دولت کا بے جا استعمال کیا۔ اس لیے جو اس سلسلے میں نمونہ ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اس کے بعد خلفائے راشدین۔ لہذا ان کے ساتھ جو نظام تھا اسی کی طرح لگ بھگ، ظاہر ہے کہ اس وقت اگر وہ چند درہم لیتے تھے تو آج کی جو ضروریات ہیں اور آج کی جو گھرانی ہے اور آج کا جو معیار اور اسٹیٹس ہے، اس اعتبار سے کسی منسٹر یا منسٹر سے اوپر ان کی تنخواہ ہو جائے گی۔ اس سے زیادہ وہ مالک بنے ہوئے ملک کے اور ملک کے خزانوں کے، یہ تو ڈکیتی ہے، یہ غصب ہے،
یہ ظلم ہے، جس ظلم پر زبانیں خاموش رہتی ہیں، اور اسی نے اسلامی نظام کو تلپٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ تو بہرحال یہاں پر سزا کا اس مرحلے میں ذکر کیا گیا ہے جس مرحلے میں ابھی بات رجم تک نہیں پہنچی، کوڑوں تک نہیں پہنچی۔ اشارہ کر دیا گیا ہے او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے پھر کوئی راستہ پیدا کرے، کیا کرنا ہے، ابھی اس مرحلے پر یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ دوسری بات یہ جو فرمائی گئی کہ وہ اگر توبہ کرتے ہیں اور اصلاح کرتے ہیں، کیونکہ توبہ اللہ توبہ، اس سے توبہ نہیں ہوتی، توبہ ہوتی ہے تبدیلی سے، اصلاح سے، کسی کا حق وابستہ ہے اس کو ادا کرنے سے، جو گناہ کیا ہے اس سے رکنے سے، اس پر شرمندگی سے، آئندہ کے لیے عزم سے کہ اب یہ گناہ نہیں کریں گے، اور غلطی سے، بھول چوک سے جو گناہ ہو جائے توبہ اس کے ساتھ، اور جو ڈھٹائی کے ساتھ، اناد کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، ہٹ دھرمی کے ساتھ جرم کرتا رہے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ فرما دیا گیا ہے کہ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو لوگ برائیاں کرتے رہتے ہیں ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ وہ لوگ کہ جب وہ موت کے منہ میں جانے لگتے ہیں تو کہتے ہیں تبت الآن، میں نے توبہ کی، تو ان کی توبہ کا وہی حشر ہوتا ہے جو فرعون کی توبہ کا ہوا۔ آگے چل کر پھر جاہلیت میں جو برائیاں تھیں، معاشرے میں جو خرابیاں تھیں، اور آج بھی ہیں، آج کی جاہلیت میں تو اس سے بدرجہ زائد خرابیاں، انہوں نے عورتوں کو بھی میراث بنا لیا تھا، کہ جو میراث میں جو چیزیں ہیں اس میں ان کے باپ نے جو ان کی سوتیلی بہنیں چھوڑی، سوتیلی ماں چھوڑی، اور عورتیں جو اس کے باندیوں کی حیثیت رکھتی تھیں، سب میراث میں تقسیم ہو گئی، ہر طرح کی میراث تقسیم ہو رہی تھی۔ تو فرمایا کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے مجرموں کہ تم عورتوں کو بھی جو ہے جبرن قہرن میراث میں تقسیم کر دو، یہ تماشا کر رکھا ہے تم نے۔ اور اسی طرح یہ جائز نہیں ہے کہ تم جو تمہاری بیویاں ان کو پریشان کرو، اس لیے دق کرو کہ وہ پریشان ہو کر خلا مانگنے لگیں اور کہیں اچھا ٹھیک ہے آپ اپنا مہر لے لیجئے اور آپ نے جو کچھ دیا ہے وہ لے لیجئے، یعنی ان کے پاس جو کچھ ہے اس پر قبضہ کرنے کے لیے، اسے واپس لینے کے لیے، اے حریصو دنیا دارو تم عورتوں کو پریشان کرو تاکہ ان کو جو دے رکھا ہے اس پر قابض ہو جاؤ۔ بڑی کمینگی کی بات ہے، بڑی ذلت کی بات ہے، حرام عمل ہے۔ ہاں اگر عورتیں بدکاری کر بیٹھیں، کوئی گناہ کر بیٹھیں، تب اس وقت تم کو اختیار ہے کہ ان کو الگ کرو، اور ان کو الگ کرنے کے ساتھ تم جو کچھ تم نے دے رکھا ہے اسے واپس لے سکتے ہو، کیونکہ یہاں پر جرم ان کا ہے اور یہ جرم تمہارا نہیں، اس وقت یہ اجازت ہے۔ لیکن ایک بات مزید یہ کہی گئی کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو ناپسند کر رہا ہے تو اسے دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک پہلو اس کو ناپسند ہے تو 10 پہلو اچھے بھی تو ہیں۔ تو کسی ایک منفی پہلو پر نگاہ کو مرکوز کر دینا اور صرف اس وجہ سے کہ وہ کھانا اچھا نہیں پکا رہی، یا کپڑے نہیں سی رہی، یا کپڑے نہیں دھو رہی، یا کوئی بھی ایک بات، اس کو بڑا بنا دینا اور اس کی بنیاد پر سخت رویہ اختیار کرنا اور علیحدہ کر دینا، یہ بڑا مجرمانہ فعل ہے، اور بہت ہی گھٹیا قسم کے لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ بڑے حقیر قسم کے انسان ہوتے ہیں جو اس طرح کے عمل کا اظہار کرتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ تم کو یہ چاہیے کہ یہ دیکھو کہ خوبیاں کیا ہیں، 99 خوبیاں ہیں، ایک برائی ہے، تو اس برائی کی وجہ سے تم کسی گھر گرہستی والی عورت کو گھر سے الگ کرنا چاہتے ہو۔ یہی بات تمام مسلمانوں کے بارے میں بھی ہے، خوب یاد رکھا جائے کہ کسی کے اندر اگر کوئی ایک برائی ہے تو 10 اچھائیاں ہیں، وہ اچھائیاں کیوں نہیں دکھتی؟ صرف ایک بات کو بنیاد بنا کر کسی کے خلاف کارروائی کرنا، دشمنی دکھانا، پروپیگنڈا کرنا، یہ ظالمانہ اور مجرمانہ عمل ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو یہ فرماتے تھے کہ اگر کسی کے اندر 99 پہلو کفر کے ہوں اور ایک پہلو بھی اسلام کا ہو تو ہم اسی کو ترجیح دیں گے، اتنی وسعت۔ اور عام طور پر محدثین نے بھی ایسی وسعت اختیار کی، عام طور پر بہت سو نے تنگ نظری کا بھی اظہار کیا کہ وہ حدیث حاصل کرنے کے لیے کسی قدری کے پاس، مرجی کے پاس، جہمی کے پاس، شیعہ کے پاس، خارجی کے پاس جا رہے ہیں،
امام بخاری اور امام مسلم کی کتابوں میں، جو کتابیں مسلمانوں کے سروں پہ رہتی ہیں، بڑی حجت ہیں، ان میں شیعوں سے روایتیں ہیں، ان میں مرجیوں سے روایتیں ہیں، ان میں خارجیوں سے روایتیں ہیں، اور ان روایتوں کا تذکرہ بخاری اور مسلم کے شارحوں نے کیا ہے۔ امام سیوطی نے، امام عراقی نے، امام نووی نے، ابن الصلاح نے، سب نے اپنی اپنی علوم حدیث کی کتابوں میں ان کے نام ذکر کیے ہیں، ان کی لسٹ پوری بیان کی گئی ہے جن سے بخاری اور مسلم نے روایتیں لی، اور وہ شیعہ تھے، اور وہ تقدیر کا انکار کرنے والے تھے، یا وہ خارجی تھے، اور علی اور معاویہ اور عمرو بن العاص کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ ان سب لوگوں سے روایتیں لی، یعنی روایتیں لینے کا مطلب وہ ان کے شاگرد بنے، زانو تلمس طے کیا، ان سے پڑھا۔ تو آخر کیا ہو گیا اس امت کو کہ اس کے بعد ایک دوسرے سے جلنے لگے، کٹنے لگے، مرنے لگے، امت کو پھاڑنے لگے، یہ مجرم اور خبیث جنہوں نے پورے عالم اسلام کو توڑ دیا اور اسلام کے جسم کو کاٹ کاٹ کے اس کے ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ اسلام آیا تھا اجتماعیت کے لیے، اسلام نے ان کو جمع کیا تھا جو 40 سال تک آپس میں جنگیں کرتے رہے تھے۔ تو اب یہ کون سے مجرم آ گئے جنہوں نے پھر اس امت کو توڑنے کا عمل کیا جس کو رسول اللہ نے جوڑا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ مکرمہ سے لے کر یمن تک اور شمال جزیرۃ العرب کے تمام خطوں تک جو لوگ لڑ رہے تھے، مر رہے تھے، کٹ رہے تھے، حضور نے ان سب کو جوڑ دیا اور ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ پھر اس کے بعد اس امت کی وراثت ان لوگوں نے اپنے ہاتھ میں لے لی، وہ قابض ہو گئے، غاصب ہو گئے، مجرم حاکم اور پھر وہ مجرم مولوی جنہوں نے اس امت کو پھاڑا، توڑا، فرقوں میں تبدیل کیا، اور اسی میں خوش ہو گئے کہ وہ ان کی کاٹ کر رہے ہیں اور ان کی کاٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے کنبے، ایک فیملی، ایک گھریلو زندگی میں یہ سبق سکھایا کہ تعلق مت توڑو، رشتہ جو ہے اسے باقی رکھو۔ یہ روزمرہ بدلا جانے والا رشتہ نہیں ہے کہ شادی کی اور کل طلاق دے دی۔ یہ مبارک ہو یورپ اور امریکہ کے شیطانوں کو، لیکن مسلمانوں کے لیے جو تعلیم دی گئی تھی کہ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، طلاق مجبورے میں دی جاتی ہے تو وہ بھی اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ یوں طلاق دینا بغیر مجبوری کے وہ تو بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن ضرورت پر بھی طلاق اللہ کو پسند ہے، یعنی جب حلال ہے۔ ابغض الحلال کہا گیا، ابغض الحرام نہیں کہا گیا۔ جہاں حلال ہے وہاں بھی اللہ کو مبغوض ہے۔ تو جو چیز ایسی ہے اس کے اسباب پیدا نہیں ہونے دینا چاہیے اور رشتے کو دائم و قائم رکھنا چاہیے۔ اور یہ کیسی عجیب نکتے کی بات فرمائی کہ تم لوگ معاشرت اچھی اختیار کرو، اگر تمہیں ناپسندیدگی ہو رہی ہے عورت کی کسی بات سے تو فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو رہی ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے اور دوسری باتیں ایسی رکھی ہوں جن میں بڑا خیر ہو، بڑا فائدہ ہو، نفع ہو، تو ان پر نگاہ کو مرکوز رکھو اور یہ کوشش کرو کہ اچھی طرح نباہتے رہو اور اچھی طرح سے معاشرت اختیار کرو۔ اور تم نے اگر اپنی بیوی کو بڑی دولت دے دی ہے، یعنی ملکیت دے دی ہے، تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو واپس حاصل کرو۔ طلاق پر مجبور کر کے، خلا پر مجبور کر کے اس کی دولت کو لینے کا عمل اگر کرو گے اس بدنیتی کے ساتھ تو تم اللہ کی نگاہ میں مبغوض ہوگے، ملعون قرار دیے جاؤ گے۔ اس لیے تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ جو دے دیا اسے واپس لو۔ یا ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کو مال دے کر پھر اس کو واپس لے، تو حدیث میں فرمایا گیا وہ ایسے جیسے کتا قے کر کے اسے چاٹے۔ اس لیے فرمایا کہ جب تمہارے اور تمہاری بیوی کے درمیان زن و شوق کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ تعلقات قائم ہو چکے ہیں، اس کے بعد کتنے بے شرم و بے حیا ہو تم کہ جو کچھ دے رکھا ہے تم اسے واپس لینا چاہتے ہو۔ یہ کسی شریف انسان کا کام نہیں۔ شریفانہ معاشرت اختیار کرو، کریمانہ معاملہ کرو، اچھے اخلاق کا اظہار کرو، زندگی اچھی گزارو، تعلقات کو نبھانے کی کوشش کرو، توڑ پھوڑ کا معاملہ مت اختیار کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔